أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعطي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقط موجود ولا وقت معدود ولا عدد ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الضياء برحمته. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. درود بھیجے بلکہ محمد کامیاب ہوا ہر وہ فرد جو اس ذکر سے متمسک ہو گیا. سبب کامیابی، سبب کامرانی ہر اس فرد کی وہی ہستیاں ہیں جن کا یہ پاک، مقدس، مطہر، طیب، طاہر ذکر ہے. ذکر امام زمان عجل اللہ تعالی کے عنوان سے اس فرش کو بچھایا گیا ہے، اور ہر برس مولا کی توفیقات کو شامل حال سمجھتے ہوئے اسی انداز سے اس فرش کو بچھایا جاتا ہے اور جاتا رہے گا. ہمیں جو عنوان دیا گیا وہ عنوان بس براہ راست ہوتا ہوں ایک سے دو باتیں، اور مولا نے جتنی توفیق دی اپنی تمام کم علمی کے اعترافات کے ساتھ ساتھ جو مولا نے توفیق دی وہ پیش کروں گا، لیکن بس محسوس کیجیے گا جو پیش کر سکوں. میں نے جو عنوان ہے ہمارا وہ عنوان ہے خصائص صاحب الزمان. اور اگر دقیقاً دیکھیں فضائل صاحب الزمان اور ہیں، خصائص صاحب الزمان اور ہیں. ٹھیک ہے نا؟ فضیلتیں تو بہت ہیں اور اتنی ہیں کہ سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور ان میں فضائل بیان کرنا شروع کریں تو فضیلت ختم نہیں ہوگی. لیکن میرا عنوان آج کی حد تک فضیلت صاحب الزمان نہیں، خصائص صاحب الزمان. اور اسی کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں نے ایک آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا. اس آیت کا تعلق سورہ ہود سے ہے. 11واں سورہ ہے قرآن کریم کا، سورہ ہود. اور اس سورہ کی 81ویں آیت کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا. 81ویں آیت کے ایک جز کو، ٹھیک ہے، آیت نمبر 81 اور اس کا ایک آخری جز. خالق جہاں فرماتا ہے، بس اس عنوان کو محسوس کرتے ہوئے میں ایک فقرہ پیش کرتا ہوں، آیت کا ترجمہ، اور پھر قدم اپنی منزل کی طرف. اور مولا ہی سے توفیقات کو طلب کرتا ہوں کہ خالق فرماتا اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ. اور ان کے وعدے کا وقت صبح ہے. اگر محسوس کر لیں تو بہت
میرے لیے آسانی ہو جائے گی. ان کے وعدے کا وقت صبح ہے. الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ دیکھیے صاحب، قرآن کریم، میں شکر گزار ہوں، قرآن کریم کے بارے میں اس بات کو یاد رکھ لیں کہ نبی آخر الزمان کا فرمان مقدس ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اس بات کو محسوس کرو، اور معصومین کا بھی فرمان ہے کہ قرآن کی آیات کے 70 ظاہر ہوتے ہیں، 70 باطن ہوتے ہیں. دیکھیں جس عنوان کے اوپر یہ فرش بچھایا گیا نا مناسبت سے، تو اس عنوان کا تعلق عرفان سے ہے. جتنی معرفت بڑھتی رہے گی اتنا مولا کے قریب ہوتے رہے گا. ٹھیک ہے نا؟ سامنے کی اور آسان بات کر رہا ہوں، کیوں؟ قیامت تک کے لیے قرآن کو جانا ہے. تو بس ایک پیغام بھی دے دوں، ذکر صاحب و زمان ہے نا، اس لیے کہ ہر روز مصلی پہ کہتے ہو نماز کے بعد السلام علیک یا شریک القرآن. اب یہ بات یاد رکھنا، السلام علیک یا شریک القرآن ہے، قرآن کے شریک آپ پہ ہمارا سلام ہے. تو بھائی اتنا ہی مان لو، اس سے زیادہ منوانا مقصد نہیں. جتنا ہر روز مصلی کے بعد زیارت میں صاحب و زمان کو سلام کرتے ہو بس اتنا مان لو، تو ایک قدم اور بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن کریم سے دوستی کر لیں، کم سے کم ہر روز ایک آیت ترجمے کے ساتھ قرآن کی گھر میں جب فارغ ہو جائیں دنیا کے کاموں سے تو بیٹھ کے پڑھیں. رزلٹ کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا، خود دیکھیے گا کہ اس ایک آیت کا ترجمہ جو آپ آیت اور ترجمہ پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو، اپنی زوجہ کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو بٹھا کر باوضو ہو کر ایک آیت کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ وہ آیت کی تلاوت آپ کے گھر کو کس طرح حصار رحمت میں لے جائے گی. یہ قرآن کریم کی برکت ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، خصائص وہ خصوصیات میں بیان کرنے کا آغاز کرتا ہوں میرے اور آپ کے زمانے کے امام کی، کہ جو شروع میرے مولا سے ہوتی ہیں اور ختم بھی میرے مولا ہی پہ ہوتی ہیں. انہی کو خصائص کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ سوچ سکتے ہیں تو سوچئے کہ حجتوں کے گھرانے میں بھی، اگر دقیقاً سوچیں، میں شکر گزار ہوں، یعنی معصوموں کے گھرانے میں بھی ایسا میرا مولا کہ جو خصوصیت شروع بھی ان سے ہوتی ہے اور ختم بھی ان پہ ہوتی ہے. ان میں سے پہلی خصوصیت، یوں تو ہر فرد حجتوں کے گھرانے کا منفرد ہے، ہر کسی کی اپنے خصائص ہیں. ٹھیک، لیکن ہم چونکہ موضوع ہمارا صاحب زمان، اپنے مولا کی بات کریں. اللہ اکبر. اچھا، جانتے تو سب ہیں، یعنی کیونکہ بار بار سنتے ہیں، لیکن اس کو اس رخ سے نہیں جانتے جس رخ سے پیش کرنے جا رہا ہوں. پہلی خصوصیت جو حجتوں کے گھرانے میں صرف میرے مولا سے منسوب ہے اور میرے مولا کی ہے، وہ خصوصیت ہے سرکار کا قائم ہونا. بہت آہستگی سے باتیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ قائم ہونا خصوصیت ہے جو حجتوں کے گھرانے میں کسی اور کے لیے نہیں ہے. دیکھ لیجئے آپ دقیقاً. ٹھیک، اور یہ بھی میں واضح کر دوں اپنے دوستوں کو، اس لیے کہ ابھی میں ممبر پہ آنے سے پہلے بھائی سے بات کر رہا تھا کہ چونکہ موضوع ایسا ہے تو اس میں بہت ساری ایسی باتیں آتی ہیں جو نہیں سنی، تو ابتدائی میں واضح کر دوں کہ نہ سننا یا نہ جاننا اس بات پہ دلیل نہیں کہ یہ شے پائی نہیں جاتی. ہاں، اپنے متعلق کو بڑھائیے، علماء سے پوچھیے کہ صاحب یہ بات ہوئی ہے، بتائیے اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں، کیا اس کے پیچھے معارف چھپے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اگر اس کو دقیقاً دیکھیں، سرکار کا میرے مولا کا قائم ہونا، مولا کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. آیت تو کئی بار سنی ہوئی ہے نا کہ سبحان ہے وہ اللہ جو اپنے عبد کو لے گیا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. آیت کس بات کی طرف انڈیکیٹ کر رہی ہے؟ معراج کی جانب. ٹھیک ہے؟ اب سرکار جب مقام قاب قوسین اور ادنا کی منزل پہ تشریف فرما ہوئے، میرے اور آپ کے نبی. ٹھیک، تو خالق نے اپنے محبوب کو دیکھا اور ایک سوال کیا کہ یا حبیبی، اے میرے محبوب. اب یہ معراج کی باتیں ہیں. اے میرے محبوب، اتحب، کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کو آپ کے وصیوں کو دکھاؤں؟ یہ معراج پہ ہوا.
وسیع نہیں، آپ کے اوصیاء کو دکھاؤں؟ کیا آپ اوصیاء کو اپنا دیکھنا چاہتے ہیں؟ نبی آخر زمان نے فرمایا ہاں، تو روک کے ایک اور بات کر دوں انورٹڈ کاماز میں، اگر اجازت دے سارے دوست، انورٹڈ کاماز میں بس ایک بات کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ صاحب عجیب بات نہیں ہے، یہاں دنیا کو ایک علی معراج پہ سمجھ میں نہیں آتا، پتہ نہیں میں کچھ کہہ گیا ہوں، دنیا کو ایک علی معراج پہ سمجھ میں نہیں آتا، یہاں تو اللہ بات کر رہا ہے کہ اے محبوب آپ کے سارے اوصیاء دکھلاؤں؟ اے محبوب یا علی مولانا، سرکار نبی آخر زمان نے، میرے نبی نے فرمایا ہاں پالنے والے میں اپنے اوصیاء کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فلتفت، نبی متوجہ ہوئے، آواز آئی ہاتف کی، یمین عرش کی جانب دیکھیے۔ جب یمین عرش پہ دیکھا تو 11 انوار جلسے میں تھے، جیسے ہم اور آپ بیٹھے نا ویسے 11 انوار بیٹھے تھے، ایک نور درمیان میں کھڑا تھا، ایک نور درمیان میں کھڑا تھا۔ اب ذرا دقیقاً دیکھنا ہوا کیا، پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو بتایا اے میرے محبوب یہ فلاں وسیع ہے آپ کا، اس سے میں یہ کام لوں گا، یہ معراج کی باتیں ہیں، اس سے میں یہ کام لوں گا۔ اے میرے محبوب یہ آپ کے فلاں وسیع ہیں، ان سے میں یہ کام لوں گا۔ اے میرے محبوب یہ آپ کے فلاں وسیع ہیں، ان سے میں یہ کام لوں گا۔ اب پروردگار عالم نے جب تعارف کرا دیا، بتلا دیا، تو اس کے بعد خالق نے فرمایا اے میرے محبوب توحید کے بہت سارے دشمن ہوں گے، اب وہ کس کس طرح دشمنی کریں گے یہ نبی کو بتلایا۔ اے میرے محبوب آپ کے بھی دشمن ہوں گے، یعنی نبوت محمد کے بھی دشمن ہوں گے، اور وہ کس کس رنگ سے دشمنی کریں گے یہ بھی بتلایا۔ جب یہ بات ہو گئی تو محبوب کبریا نے اپنے خالق سے پوچھا، پروردگار سے پوچھا پالنے والے تیرے دشمنوں کا اور میرے دشمنوں کا ہوگا کیا؟ ہوگا کیا ان دشمنوں کا؟ تو خالق نے فرمایا اے میرے محبوب جو علی کل شیء قدیر ہے، نہیں پہنچا پایا ہے، وہ جو سارے کمال و قدرت رکھتا ہے، کیا وہ اپنے دشمنوں سے خود انتقام نہیں لے سکتا؟ کچھ کہہ گیا ہوں میں، کیا وہ اپنے، دیکھو سوال بھی ہو سکتا ہے، کیا وہ اپنے دشمنوں سے خود انتقام نہیں لے سکتا؟ جانتے ہو سوال کیا پالنے والے، کیا ایسا نہیں ہے؟ کہ خبردار یہ تو میں نے اہتمام کیا ہے تاکہ تمہیں حجت کی قدرت دکھلا سکوں، اللہ اکبر، تاکہ حجت خدا کی قدرت دیکھ سکو۔ تو میرے دوستوں جب اس کا کام بھی یہ کرے تو میرا اور آپ کا کام کوئی اور کیسے کرے گا؟ اللہ اکبر۔ تو ایک خصوصیت میرے مولا کی قائم ہونا، آئیے تیزی سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واحلق عقدہم، ایک خصوصیت میرے مولا کی قائم ہونا۔ اب ایک قدم اور آگے بڑھائیے، دوسری خصوصیت کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے اللہ اکبر، میرے مولا کی دوسری خصوصیت کہ ہر امام، توجہ ہے سب کی ہے، ہر، بلکہ یوں لفظ بدلو کہ ہر وہ معصوم جو باپ بھی ہے اور امام بھی ہے، اپنے بیٹے جو امام ہیں ان سے افضل ہے۔ اب یہ میری مجبوری ہے کہ میرا موضوع ہے، ٹھیک، میں کسی اور سمت پہ بہت آسانی سے سفر کر سکتا ہوں، لیکن کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اپنے موضوع پہ ہی بات کروں۔ تھوڑا سا میرا ساتھ دینا، سمجھاتا ہوں۔ ہر امام جو باپ ہے وہ اپنے بیٹا جو امام ہے اس سے افضل ہے، ٹھیک ہے؟ امام علی افضل ہے، لیکن یہ بات دقیقاً محسوس کریں کہ کچھ لوگ حسن و حسین میں ترتیب قائم کرتے ہیں کہ حسن افضل حسین مفضول، ایسا قطن نہیں ہے، بڑی واضح کر رہا ہوں بات، ایسا قطن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ حسن و حسین دونوں برابر ہیں، مساوی ہیں، ٹھیک؟ ہر امام جو باپ ہے وہ اپنے بیٹے امام سے افضل ہے۔ کوئی اور کبھی کہیں مجھے موقع ملا تو اسی موضوع پہ مجلس پڑھوں گا، ٹھیک؟ لیکن آج کی حد تک ایک حدیث سنا دیتا ہوں تاکہ سارے جوان
مجھ سے مسلسل سارے احباب مسلسل ہو جائیں کہ میں کہنا کہتا رہا ہوں. حدیث سب کو یاد ہے, سب نے سنی ہوئی ہے, لیکن اس انداز سے کسی نے غور نہیں کیا. الحسن والحسین سیدہ شباب, شاباش, اہل الجنہ و ابوہما افضلہما. کچھ کہہ گیا ہوں, میں نے جو دعویٰ کیا اس کی دلیل دے رہا ہوں. حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کے بابا ان سے افضل ہیں. تو ہر باپ جو امام ہے وہ اپنے بیٹے جو امام ہیں ان سے افضل ہے. اب یہ یاد رکھنا, جو حسن و حسین میں ترتیب قائم کرتے ہیں کہ یہ افضل یہ مفضول, ایسا نہیں ہے. کہیں حدیث میں یہ ملا کہ ایک بڑا سردار ہے دوسرا چھوٹا سردار, دونوں جنت کے سردار ہیں. اور جو عربی جانتے ہیں وہ اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ تثنیہ بنتا ہی وہاں ہے جہاں مساوات ہوتا ہے. اسی لیے وہ دونوں کہلاتے حسنین. ٹھیک ہے, تو میں خصائص کی طرف آ رہا ہوں مولا کے, ذہن میں رکھیے گا. اور اب ایک قدم آگے بڑھائیے. امام حسن کو چھوڑیے, چونکہ ذریت امامت کریم کربلا کے ذریت میں آئی, امامت کریم کربلا کی ذریت میں آئی. اب امام حسین باقی جتنے بھی ہیں ان سب سے افضل. امام حسین اپنے بیٹے سید سجاد سے افضل, سید سجاد اپنے بیٹے امام باقر سے افضل, امام باقر اپنے بیٹے جعفر صادق سے افضل, اور یہ سلسلہ اسی طرح چلے گا. لیکن جب میرے مولا تک بات آئے گی, توجہ کرنا, بہت قیمتی بات کرنے جا رہا ہوں, اس لیے میں نے پہلے وعدہ کر دیا, نہ سننا نہ جاننا اس بات پہ دلیل نہیں کہ یہ شے پائی نہیں جاتی. ٹھیک, یعنی جب میرے مولا پہ بات آئی تو میرا مولا اپنے بابا اور اپنے 7 اجداد امام حسن, امام حسین اور امیر المومنین کو چھوڑ کر سب سے افضل ہے. اب حضور یہ میرے موضوع کی مجبوریاں ہیں, یہ میرے موضوع کی مجبوریاں. اگر پہنچ رہا ہے سارے دوستوں کو تو انصاف سے سنیے, محسوس کیجئے. ٹھیک, اور پھر جب محسوس ہو جائے تو گھر میں جا کے تنہائی میں گوشے میں بیٹھ کے سوچئے گا ضرور کہ آپ کس کی رعیت ہے. ٹھیک ہے, میرے مولا اپنے بابا اور 7 اجداد سے امام حسین, امام حسن اور امیر المومنین کو چھوڑ کر سب سے افضل. یہ تو ہو گیا دعویٰ. اب پھر آئیے, جو خصائص پہ بات ہے, پھر آئیے ایک قدم, ایک حوالہ بھی سنتے جائیے. علیکم السلام. حوالہ بھی سنتے جائیے. عنوان دیکھیے, علماء نے بہت خدمت کی ہے, بہت کام کیا ہے. ٹھیک, رسالۃ الخاقانیہ فی سر افضلیت قائم ائمۃ الثانیہ. 8 اماموں سے افضل ہونا قائم آل محمد کا. ٹھیک, امام کا افضل ہونا. علماء ربانیین نے اس پہ بہت ساری باتیں لکھی ہیں. رسالۃ الخاقانی. ایک بات, امیر المومنین امام حسن, امام حسین, ان کو چھوڑ کر میرے مولا سب سے افضل, قائم آل محمد سب سے افضل. امام حسین کریم کربلا کے زمانے میں ایک واقعہ رونما ہوا. وہ واقعہ کون سا واقعہ؟ واقعہ تو طف, واقعہ کربلا. اب ہوا کیا کہ اس واقعے کے بعد, اس واقعے کربلا کے بعد جو ولی الدم ہے یعنی وارث خون ہے, انتقام قرض کا انتقام اس کے ذمہ آیا کہ کریم کربلا کے خون کا انتقام لینا ہے. جو امام زمانے کا ہوا وہ ولی الدم ہوا, وہی وارث خون حسین تھا. اس پہ یہ قرض تھا کہ امام حسین کا انتقام لے خون کا. پوری توجہ چاہیے, امام حسین سب سے افضل ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی اپنے جو اولاد ہے کریم کربلا کی ان میں کریم کربلا سب سے افضل. اب امام سجاد ولی الدم ہے, اپنے زمانے میں کے امام ہیں, لیکن مسالے کی بنیاد پر, مصلحت کی بنیاد پر انہوں نے انتقام نہیں لیا. اسی طرح ہر معصوم اپنے اپنے دور میں ولی الدم تھا, وارث تھا, انتقام
نہیں لیا. اب اس کا فیصلہ کیا کس نے؟ زمانے کے رسول نے, نبی آخر الزمان نے کیا. اپنے زمانے میں فیصلہ کیا کہ سنو میرے حسین کے خون کا انتقام قائم لے گا. بہت دقیقاً سنیے گا, چونکہ حسین ہے افضل, ان کے خون کا انتقام لینا ہے میرے مولا نے, اس لیے قائم ہوئے اپنے بابا اور اپنے 7 اجداد سے افضل, چونکہ انتقام خون حسین انہوں نے لینا ہے. اور یہ بھی فیصلہ نبی زمان نے فرمایا, نبی آخر الزمان نے کیا فرمایا جانتے ہیں دوستوں؟ نبی نے فرمایا جب قائم انتقام لے گا تو کیفیت کیا ہوگی؟ ہر 10,000 میں سے 9,999 کو قتل کرے گا. اگر محسوس کرے, ہر 10,000 میں سے 9,999 کو قتل کرے گا. جیسے آپ حیرت زدہ ہو گئے نا, یعنی ہر 10,000 میں سے ایک چھوڑا جائے گا. اب دنیا کی آبادی کا تناسب لگا لیجیے, 1,00,000 میں 10 چھوڑے جائیں گے, اسی اعتبار سے تناسب لگائیں. اس دور کے لوگ بھی حیرت زدہ ہو گئے, سرکار ایسا کیوں؟ سورہ اسراء کی آیت پڑھو. اور جنہوں نے میرے ساتھ کربلا کا سفر کیا ہے, میں امید کرتا ہوں وہ تو پہنچیں گے ہی پہنچیں گے, جو میں پڑھنے جا رہا ہوں. کتنے قتل کریں گے؟ ہر 10,000 میں سے 9,999 قتل ہوگا, ایک چھوڑا جائے گا. لوگ حیران ہوئے, سرکار یہ اسراف نہیں ہوگا؟ ایک حسین کے کریم کربلا کے خون کا بدلہ ایسے. آیت آگے بڑھی, من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل. سنو, جو مظلوم ہو کے مارا جائے ہم اس کے ولی کو سلطان بناتے ہیں. گھبرانا نہیں میرے بھائیوں, یہ میرے موضوع کے تقاضے ہیں جن کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. فلا یسرف فی القتل, اب اس کا ولی جتنوں کو بھی چاہے مار ڈالے وہی عین حق ہے, اسراف نہیں ہوگا. یہ آیت ہے قرآن کی, یا علی یہ آیت ہے قرآن کی. اور بتاؤں جو میں نے جملہ کہا جنہوں نے کربلا کا سفر کیا وہ پہنچیں گے, یہ آیت لکھی ہے حسین کی زری پر. جا کے پڑھیے گا کربلا جب جائیں تو, مولا آپ سب کو ذکر کے طفیل کریم کربلا کے روضے کا دیدار نصیب فرمائے. جب جائیے تو پڑھیے آیت کا لکھی ہے کریم کربلا کے روضے پر, تو وہ انتقام قائم لے گا. یہ خصوصیت کہ اپنے بابا سے اور اپنے 7 اجداد سے افضل. ایک قدم اور آگے بڑھائیے, یعنی امیر المومنین اور حسنین کو چھوڑ کر. اب جو خصوصیت ہے صاحب, اس میں کوئی بھی شریک نہیں ہے, کوئی بھی شریک نہیں. وہ خصوصیت کیا ہے؟ وہ خصوصیت ہے میرے زمانے کے امام کی, کہ جب سے میرا مولا اس دنیا میں تشریف لایا اس وقت سے میرے مولا کو کسی غیر معصوم نے مس نہیں کیا. بہت آہستگی سے سنا ہے بھائی. یا حسین ابن علی, یا صاحب الزمان, یا صاحب الزمان, اللہم عجل ولیک الفرج. جب خوش ہوا کرو نا تو یہ دعا ضرور مانگا کرو, اللہم عجل ولیک الفرج. اللہ اکبر. اگر تو محسوس کر سکتے ہیں اس خصوصیت میں میرے مولا کے کوئی شریک نہیں. مصدر عصمت ہے میرے رسول, اس میں کوئی شک ہی نہیں. میرے نبی عالمین کے نبیوں کے سردار مصدر عصمت ہے, لیکن ابو جہل نے چھوا, ابو لہب نے چھوا. یا حسین ابن علی, امیر المومنین منافقوں سے ہاتھ ملانا پڑا. ایسا ہوا یا نہیں ہوا تاریخ میں؟ ہو گئی بات یہاں تک. تو میرے دوستوں, میرا مولا قائم آل محمد وہ ہستی ہے, اور اس خصوصیت میں کوئی بھی شریک نہیں میرے مولا کی, کہ جب سے اس دنیا میں تشریف لائے کسی غیر معصوم نے میرے مولا کو مس نہیں کیا. یا بابا نے چھوا, یا دادی نے, یا ماں نے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یا حسین ابن علی, میں شکر گزار, امام زمان قبول و مقبول فرمائے. یا علی, اتنا ہی برون درود بھیجے عظمت آل محمد. جب بات کھلی رہی ہے تو ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کر دوں.
سارے دوست سنیں گے. ایک دریچہ کھل جائے اگر قلب میں معرفت مولا کا، ایک لو جل جائے چراغ کی معرفت مولا کی، تو محنت سہارت ہو جائے گی. اللہ اکبر. یہ یاد رکھنا، بالخصوص جتنے جوان دوست بیٹھے ہو نا، بچے بیٹھے ہو، یاد رکھنا میری بات. جب تم مصلی پہ نماز مکمل کر کے مولا کو سلام کرتے ہو، مولا تمہیں نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں. یہ میں کتابوں کی بات کر رہا ہوں، حدیثوں کی بات کر رہا ہوں. مولا تمہیں نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں، یاد رکھنا. اب یہ تم اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود کر لو کہ مولا کی بارگاہ میں کیسے جانا چاہتے ہو. میں نہیں بولوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں بولوں گا ممکن ہے کسی دوست کو برا لگ جائے. تو اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود کر لو کہ مولا کی بارگاہ میں کیسے جانا چاہتے ہو. مس نہیں کیا میرے مولا کو کسی غیر معصوم نے، ذہن میں بھولے تو نہیں. اگر حیرانگی میں اضافہ ہو تو پریشان نہیں ہوئیے گا. ایک قدم اور آگے بڑھاتا ہوں. حد بتا رہا ہوں. میرے مولا کے پوتے ہیں، پوتے ہیں، زمانے کے امام کے پوتے ہیں. نام ہے شمس الدین محمد رضوان اللہ علیہ تعالی. کتابیں جا کے دیکھیے. اچھا یہ تو میں چلیں اور آسان کر دیتا ہوں. جو اردو زبان میں کتابیں ہیں ان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے جو پڑھ رہا ہوں میں. یہ تو کہیں دور کی بات ہی نہیں لے کے آیا. ٹھیک ہے میں نے کسی اور کتاب سے پڑھا ہے، لیکن حوالہ دے رہا ہوں کہ اردو میں جو صاحب و زمان پہ کتابیں ان میں یہ بات موجود ہے. آپ سوچو گے صاحب پوتے مولا کے، امام زمان کے پوتے. تو یاد رکھنا ایک بات، اللہ جب کسی کو آیت بناتا ہے نا، آیت تو سمجھتے ہیں سارے دوست ہے، تو صرف اس کو آیت نہیں بناتا، اس کے پورے ماحول کو آیت بناتا ہے. یا صاحب الزمان، یعنی نہیں سمجھے. حضرت عزیر کا واقعہ یاد دلاؤں. عزیر گئے، ایک بستی دیکھی، کہا پالنے والے ان کو کیسے زندہ کرے گا. عزیر کے ساتھ ان کی سواری تھی اور کھانا تھا. کہا عزیر سو جاؤ. عزیر سو گئے. فرشتے نے عزیر کو اٹھایا، عزیر نبی خدا اٹھایا. کہا عزیر کتنا سوئے؟ کہا ایک دن یا کچھ. دن کا بعد سویا. کہا عزیر آپ ایک دن یا کچھ نہیں سوئے، آپ تو 100 سال سوئے ہیں. کہا ہیں 100 سال سو گیا. کہا عزیر اپنی سواری دیکھیے، ہڈیاں پڑی تھی. ماحول بھی آیت ہوتا ہے. ہاں ماحول دیکھنا، یعنی خالق جس کو آیت بناتا ہے اس کا ماحول کو بھی آیت بنا دیتا ہے. ہڈیاں پڑی تھی. کھانا دیکھیے تر و تازہ تھا. تو پورا ماحول آیت ہوتی ہے دوستوں. تو اب جا کے جستجو کرنا. یہ مجلس، یہ جو ذکر صاحب و زمان قائم ہوا، یہ اسی لیے قائم ہوا کہ اپنے گھروں پہ جا کے جستجو کرو جو سن کے جا رہے ہو. شمس الدین محمد رضوان اللہ علیہ تعالی. بربر کا ایک قافلہ پہنچ گیا، بھٹک گیا تھا، جزیرہ خضرہ پہنچ گیا. ٹھیک، اور بھٹک کے وہاں پہنچا. اس قافلے میں کچھ علماء بھی تھے بربر کا. جمعے کا دن تھا. وہاں جو نماز ہوئی، میں شکر گزار ہوں، میں ممنون ہوں. وہاں جو نماز ہوئی جمعے کی، وہ واجب کی نیت سے پڑھائی گئی. جو گھبرا کے سن رہا ہے مجھے نہیں پتا، واجب کی نیت سے پڑھائی گئی. اب چونکہ علماء موجود تھے، عرفاء بھی تھے، پہنچ گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے. اب انہوں نے سوال کیا تو پتا چلا کہ یہ قائم آل محمد کے پوتے ہیں، صاحب و زمان کے پوتے ہیں، نام شمس الدین محمد ہے. فوراً بیٹھ گئے، ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا کا دیدار کروا دیجئے. اب مس والی بات بھولے تو نہیں کہ غیر معصوم نے مس نہیں کیا. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، مس والی بات بھولنا نہیں. کہا مولا کا دیدار کرا دیجئے. تو وہ جو پوتے ہیں مولا کے، جن میں اور مولا میں بس ان کے ایک باپ کا فضل ہے، درمیان میں بابا ہیں ان کے، یعنی وہ پوتے ہیں ان کے بابا، اور پھر قائم آل محمد. کہا آج تک میں نے ان سے مصافحہ نہیں کیا. تو ضروری نہیں ہے دوستوں. اللہ اکبر، صلی اللہ علی محمد یا علی مولانا. میں شکر گزار ہوں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. میں شکر گزار ہوں، میں شکر گزار ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا علی مولانا.
میرے دوستوں، میرے عزیز، میں شکر گزار ہوں. تو خانوادے کے افراد میں سے بھی ہر فرد نے بس نہیں کیا. جا کے دیکھیے گا. چلو حوالہ دے دیتا ہوں کہ امام کے پوتوں کا تذکرہ، یعنی کتابوں میں تو امام کے بیٹوں کا تذکرہ بھی موجود ہے. ملاقات با امام زمان کی جتنی کتابیں ہیں نا، حوالہ دے رہا ہوں، ٹھیک، ان کو جا کے کھول کے دیکھنا. ان میں یہ واقعہ ملے گا. کتنے بیٹے ہیں؟ بڑی پرانی تحقیق ہے. کہاں کہاں عالمین کے کس کس قرے میں حکومت کر رہے ہیں. یہ جو واقعات ہوتے ہیں نا، یہ جلائے ایمان کے لیے ہوتے ہیں. ان واقعات کو مطالعے میں لاؤ، پڑھا کرو واقعات، تاکہ ذہن میں بھی بیٹھے. ایمان کو تسکین ملتی ہے، تقویت ملتی ہے. ٹھیک. تو یہ خصوصیت میرے مولا کی. اب آئیے ایک اور خصوصیت بیان کر دوں یا بس مصائب کا آغاز کروں؟ ایک خصوصیت میرے مولا کی، کہ بلکہ اس کو ایسے سمجھیے، یہ جو ہفتوں میں دنوں کے نام ہیں، یہ جو دنوں کے نام ہیں، ظاہر میں تو یہ آپ اسے دن سمجھتے ہیں، باطن میں یہ آل محمد کے نام ہیں. ٹھیک. یعنی ہفتے کے دن کو کیا کہا جاتا ہے؟ یوم السبت. ٹھیک. اتوار کو یوم الاحد، یوم الواحد نہیں، یوم الاحد. پیر کو یعنی سوموار کو یوم الاثنین، منگل کو یوم الثلاثہ، بدھ کو یوم الاربع، جمعرات کو یوم الخمیس، لشکر والا دن. آج شب جمعہ ہے نا، کچھ کہہ رہا ہوں یا صاحب زمان. اگر تو میرا ساتھ دو گے تو یقیناً جب اس باتوں کو محسوس کرو گے لطف آئے گا. اور جا کے گھروں میں اپنی زوجہ کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو ضرور بتانا جو بات کر رہا ہوں. بالخصوص یہ جو دنوں کی بات کی ہے، یہ ضرور بتانا. دنوں کی جو بات کر رہا ہوں یہ ضرور بتانا، کسی سبب بول رہا ہوں. ٹھیک. اور جمعہ، یوم الجمعہ، اس کو جمعے کو جمعہ پتہ ہے کیوں کہتے ہیں؟ کوئی ہوگا جو خلائق عالم کو، وہ چاہے نہ چاہے، یعنی وہ مخلوق چاہے نہ چاہے، جمع کرے گا. کوئی ہوگا. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب ذرا اس ترتیب پہ آ جاؤ. یوم السبت ہفتہ، ایک دن، ایک. یوم الاحد، احد کسے کہتے ہیں؟ تھوڑا بولو نا جوانو. ایک کو، ایک اور ایک کتنے ہو گئے؟ یوم الاثنین یعنی اثنین دو، دو اور دو، یوم الثلاثہ تین، چار اور تین سات. یوم الاربع چار، سات چار. یوم الخمیس، اب خمیس پانچ، کتنے ہو گئے؟ ایک لو خمیس کا، کیونکہ خمیس کا معنی پانچ کا نہیں، خمیس کا معنی لشکر والا ہے. ایک لو کتنے ہو گئے؟ 12. یوم الجمعہ ایک، کتنے ہو گئے؟ 13. تو 13 ہی تو ظاہر ہے، ایک تو مستور ہے. ہو گئی بات یہاں تک. اب چلیے سفر کا آغاز کرتے ہیں. ایک شخص آ گیا میرے اور آپ کے امام علی نقی علیہ السلام کی بارگاہ میں، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ. مولا کی بارگاہ میں آ گیا اور کہتا ہے سرکار آپ کے جد کا یہ فرمان ہے کہ خبردار دنوں سے دشمنی نہ کرنا. جو میں نے کہا کہ اپنے گھر میں جا کے اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو ضرور بتانا، اپنی ازواج کو ضرور بتانا، خبردار دنوں سے دشمنی نہ کرنا. اب یہ بات پہنچ رہی ہے.
اگر دنوں سے دشمنی کرو گے تو دن تم سے دشمنی کریں گے. کہا سرکار آپ کے جد کا یہ فرمان سمجھ نہیں آیا. مولا نے فرمایا تو سمجھا ہی نہیں جو میرے جد کہنا چاہتے ہیں. ٹھیک, خبردار کسی دن کو کم نہ سمجھنا, ہر دن کوئی نہ کوئی معصوم سے منسوب ہے. چلے میں نے یہ بات کھل کے کر دی. ہمارے یہاں یہ ہے نا کہ فلاں دن ارے صاحب یہ کام نہیں وہ کام نہیں, خبردار کچھ کہہ گیا ہوں میں, بڑی قیمتی بات کر رہا ہوں, خبردار کسی دن کو کم نہ سمجھنا, ہر روز کوئی نہ کوئی معصوم سے منسوب. کہا سرکار یعنی کیا؟ کہا بھائی بات بڑی سامنے کی ہے. یہ جو سبت ہے اسم لرسول اللہ, رسول اللہ کا اسم ہے. یہ جو یوم الاحد کہا جاتا ہے یہ امیر المومنین کے لیے ہے. یہ جو یوم الاثنین ہے یہ حسن و حسین کے لیے ہے. ایک ایک قدم آتے رہو میرے ساتھ. یوم الثلاثہ کا یہ کس کے لیے ہے؟ کہ یہ 3 اماموں کے لیے ہے. یوم الاربعہ یہ کس کے لیے؟ کہ یہ 4 اماموں کے لیے ہے. کہ یوم الخمیس کہا, امام علی نقی روایت کر رہے ہیں, امام علی نقی فرما رہے ہیں یوم الخمیس کہا ابنی, یہ میرے بیٹے عسکری کے لیے ہے. وہ یوم الجمعہ ابن ابنی, یعنی میرے بیٹے کے بیٹے, یعنی قائم آل محمد کے لیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر سمجھ میں آ گئی دوستوں کو یہ بات, یہ تو سب جانتے ہیں نا. اچھا چلیں اس میں بھی ایک تشبیہ دیکھیے. امام حسن عسکری, عسکری کیوں کہتے ہیں؟ عسکر سے نکلا لشکر. ہاں, چونکہ امام نے جب اس زمانے کے حاکم جور نے اپنا فوجی لشکر دکھایا تو امام مسکرا کے رہے تو اپنے اس لشکر پہ ناز کر رہا ہے. دیکھ میری 2 انگشت کے درمیان فضا سما خلا سب بھرا ہوا تھا امام کی حکم کی اطاعت کے لیے. اس عنوان سے سرکار کو عسکری کہا گیا. ہاں, یوم الخمیس بھی منسوب ہے میرے مولا سے, اس لیے خمیس کسے کہتے ہیں؟ لشکر والا دن. ٹھیک, ہر روز جو دن جس معصوم سے منسوب ہے اس معصوم کی زیارت پڑھو. جائیے مفاتح الجنان میں دیکھیے, تحفۃ العوام تو ہر کسی گھر میں موجود ہے نا. تحفۃ العوام سے لے کر اقبال الاعمال تک دیکھیے. ہر روز یعنی ہفتے کے روز رسول خدا کی زیارت پڑھو, اتوار کے روز امیر المومنین کی زیارت پڑھو, پیر امام حسنین کی زیارت پڑھو. اس طرح ہر روز ہر معصوم کی زیارت پڑھو. آج کے دن یعنی یوم الخمیس جمعرات کے دن امام یازدہم کی زیارت پڑھو, اور جمعہ کے دن میرے مولا کی زیارت پڑھو, قائم آل محمد کی زیارت پڑھو. اب سنو, جس کے لیے میں نے کہا یہ خصوصیت ہے میرے مولا کی کہ اس پورے عصمتوں کے گھرانے میں سید الایام صرف میرے مولا سے منسوب ہے. یہ جو جمعے کا دن ہے اسے سید الایام کہا جاتا ہے, یہ منسوب ہے میرے مولا سے. ٹھیک, اور یہ بھی ایک قدم آگے بڑھاؤں تو کتابوں کو دیکھیے, جمعہ بھی لقب ہے میرے ہی مولا کا. سید الایام منسوب میرے مولا سے. اور جب مولا کی زیارت پڑھ لیجئے تو ایک دعا پڑھیے کہ اے مولا اے صاحب و زمان, جمعے کے دن کل آئے گا, امید کرتا ہوں کہ دوست پڑھیں گے. اے میرے مولا اے صاحب و زمان, ہادہ یوم الجمعہ, یوم الجمعہ آج جمعے کا دن ہے. وہوا یوم کا متوقع فیہا ظہور کا, یہ آپ کا دن ہے اور یہی دن متوقع ہے کہ آپ کا ظہور ہو, یعنی روز جمعہ ظہور ہوگا مولا کا. اے میرے مولا و آقا, آج کے دن طریقہ بتا رہا ہوں, جن کی رزق میں مسئلہ ہے نا, روزی کی پریشانی ہے جن کو, تو جو دن جس معصوم سے منسوب ہو, گھر سے نکلتے وقت یہ فکرے کہنا منسوب تو میرے مولا سے کیا, آج کے روز مولا میں آپ کا مہمان ہوں. یا حسین ابن علی, یہ دعا کے فکرے ہیں. یا علی, بس میرے دوستوں میرے عزیزوں, یہ دعا کے فکرے ہیں. آج کے دن مولا میں آپ کا مہمان ہوں.
اور آپ کی پناہ میں ہوں، اور آپ مامور ہیں کہ میری مہمانی فرمائیں۔ اگر یہ فکرے کہے کہ جو روز جس معصوم سے منسوب ہو گھر سے نکلو، تو مجال نہیں کہ بغیر رزق کے گھر میں آ جائے۔ یہ ان کے لیے ہے کہ جن کے قلب و روح میں آل محمد اتر چکے ہیں، ان کے لیے نہیں ہے جن کی زبان پہ بس آل محمد۔ یہ میں کہہ دوں بڑی سیدھی بات، میں شکر گزار۔ تو میرے دوستوں، اب امام اگر گھر میں ہوتے کسی، اور ہمیں پتا ہوتا کہ فلاں بستی میں، فلاں دائرے میں، فلاں مقام پہ امام رہتے ہیں، تو جا کے پکا پکایا کھانا لے آتے ہیں۔ اب کوئی مشرق میں شیعہ یہ دعا پڑھتا ہے، کوئی مغرب کا شیعہ یہ دعا پڑھتا ہے، کوئی شمال میں بیٹھ کے یہ دعا پڑھا ہے، کوئی جنوب میں بیٹھ کے یہ دعا پڑھا ہے۔ اگر کھانا نہیں پہنچ رہا، یعنی اگر رزق نہیں آ رہا، تو مہمانی کیسی؟ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ماننا پڑے گا۔ جائیے جا کے جس کو اعتراض ہو، زیارت جامعہ کے جملے پڑھیے، کیا آپ ہی تو ہیں جن کے وسیلے سے رزق ہمیں ملتا ہے۔ صاحب آل محمد پہ کتنا عقیدہ ہونا چاہیے؟ کہا اتنا عقیدہ ہو جتنا زیارت جامعہ کا عقیدہ ہے، جتنا زیارت جامعہ میں لکھا ہے۔ جامعۃ الکبیر کی بات کر رہا ہوں۔ بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، باتیں تو بہت ہیں، لیکن کوشش کرو کہ اپنے مولا کی بارگاہ میں جتنی نئی سے نئی بات کا اضافہ ہو سکے۔ میں اکثر کہتا ہوں اس بات کو کہ بھائی، خراسان سے سیاہ جھنڈوں کا برآمد ہونا، سفیانی کا خروج، دجال کا خروج ہے، یہ سب سن چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی ساری باتیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور خصوصیت سن لو میرے مولا کی۔ جمعے کے روز کیا ہوتا ہے؟ اچھا، جمعہ پڑھتے ہو؟ جو نہیں پڑھتا، مولا اسے پڑھنے کی توفیق دے۔ جمعے کے روز ہوتا کیا ہے؟ یہ بھی خصوصیت ہے میرے مولا کی۔ اچھا، بعض چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے بار بار انجام بھی دیے، لیکن آپ کو خبر ہی نہیں کہ کیا کیا ہے۔ یہ بھی خصوصیت ہے میرے مولا کی۔ کیا کہ بھائی، جب خطبہ ہوتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے خطبے میں، جمعے کے لیا جاتا ہے، کوئی کھڑا ہوتا ہے؟ اب تھک گئے ہیں، میں مصائب کا آغاز کرتا ہوں، بس بات مکمل ہو گئی۔ یا حسین ابن علی ہے جمعے کے، میں شکر گزار ہوں، جمعے کے خطبے میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، رسول کا نام لیا جاتا ہے، کوئی کھڑا ہوتا ہے؟ نہیں کھڑا ہوتا۔ لیکن جو ہی میرے مولا کا نام آتا ہے، پڑھنے والا بھی کھڑا ہو جاتا ہے، سننے والے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ خصوصیت ہے میرے مولا کی۔ یا صاحب الزمان، میں شکر تو صاحب، اب کیا فتویٰ لگایا جائے گا؟ کیا ہوگا کہ کیا اس عمل سے منکر توحید ہو گئے؟ قطعاً نہیں۔ اللہ کا نام لیا گیا، سب بیٹھے گئے، علماء سے پوچھا قبلہ یہ کیا معاملہ ہے، اساتذہ سے پوچھا سرکار یہ کیا ماجرا، کہیں گے بھائی معصوم حجتوں نے یہ عمل اپنے زمانے میں کیا ہے، یا مولا مجھے توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، اگر میں بھی آؤں اور اس 1 گھنٹے میں وہی باتیں بیان کر کے چلا جاؤں جو آپ سن کے بیٹھے ہیں، تو ذکر کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن معرفت کا کوئی دریچہ کھلے گا نہیں۔ یہ یاد رکھنا میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کہا یہ حجتوں نے اپنے زمانے میں کیا ہے، یعنی ہر حجت، یعنی امام کی خصوصیت ہے میرے مولا کا نام لینا الاؤ نہیں ہے، یہ بھی ایک خصوصیت ہے میرے مولا کی۔ یہ خصوصیت بھی ہے کہ میرے مولا کا نام لینا الاؤ نہیں ہے سوائے جمعے کے دن کے علاوہ، ٹھیک ہے نا؟ اور ہر حجت کا نام لے، لیکن میرے مولا کا نام اس میں مبارک لینا الاؤ نہیں۔ کیوں؟ سوائے جمعے کے دن کے علاوہ۔ کا تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، القاب سے پکارو، اس لیے حکم دیا گیا ہے، جوانوں سے کہہ رہا ہوں یاد رکھنا اس بات کو، جب بھی مولا کا نام لو بقیت اللہ کہہ کے پکارو، یا کسی لقب سے پکارو، مولا کا اسم مبارک نہ زبان پہ آنا چاہیے۔ اگر آ گیا تو اس کا پروٹوکول، اس کا ڈیکورم، اس کا احترام وہ ملحوظ رہے، یہ یاد رکھنا میرے دوستوں۔ اور یہ بھی میں آج اس منبر کے ذکر کے توسط سے کہہ دوں، ہر حجت کے سامنے کیوں الاؤ تھا، مولا یہ کیوں الاؤ تھا، لیکن میرے زمانے کے امام کے سامنے کیوں تو بہت دور، چوں بھی الاؤ نہیں ہوگا۔
یہ جو غیبت ہے نا یہ مہلت ہے اسی کے لیے کہ اپنے آپ کو تیار کر لو کہ حجت کے سامنے چوم ہی نہ کرنا. یہ مہلت دی گئی ہے میرے دوستوں میرے عزیزوں. یہ غیبت کبریٰ 10 شوال سے اس عشرے کا آغاز ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ 329 ہجری سے جس غیبت کا آغاز ہوا. سوچ سکتے ہو؟ یاد رکھنا میرے دوستوں. تو کہا حجتوں نے اپنے زمانے میں یہ کام کیا ہے, تعظیم کی. اچھا تو چلیں ذرا پوچھیں خالق سے, پالنے والے یہ کیا ماجرا. اب ایک جملہ کہوں گا اور یقیناً پہنچنے والے پہنچیں گے. توحید ایک لفظ ہے, توحید ایک لفظ ہے. تو لفظ توحید کے پیچھے بھاگنے والوں کو کیا خبر کہ اللہ کیا ہے. لفظ توحید کی بات کر رہا ہوں. اگر دقیقاً محسوس کرنا, سوچنا میری بات کو جا کر. اس نے فرمایا میں تو غیب ہی غیب ہوں, میں تو باطن ہی باطن ہوں. اگر چاہتے ہو کہ میرا احترام کرو تو میری حجت کے سامنے کھڑے ہو جانا. یہ رکھا ہے عمل میرے دوستوں میرے عزیزوں. کہیے قرآن کی آیات کو دیکھیے. کچھ آیات ایسی ہیں جس میں خالق نے دعویٰ کیا ہے, دلیل آج تک نہیں آئی. یہ نہ سمجھنا کوئی کہ قرآن نعوذ باللہ من ذالک ادھورا رہ گیا. ایک آیت سن لو, وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. جو زمین پہ ہے چاہے نہ چاہے, جو آسمانوں میں ہے چاہے نہ چاہے, وہ سب میرا کلمہ پڑھیں گے. 1400 برس پہلے یہ دعویٰ آ گیا, دلیل نہیں آئی. کیوں؟ جب ہم نے کائنات میں نکل کے دیکھا تو خدا کا اقرار کرنے والے تھوڑے ہیں, انکار کرنے والے بہت ہیں. دلیل ابھی تک نہیں آئی. دوسری آیت اپنے رسول کے لیے کہا, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. ہم نے اپنے رسول کو بھیجا دین حق دے کر, ہدایت کے ساتھ. کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ ہمارے رسول کا دین ہر دین پہ غالب آ جائے. 2 صورتیں سورہ صف یا سورہ توبہ, مختلف انداز. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, چاہے مشرکوں کو برا لگے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ, چاہے کافروں کو برا لگے. ٹھیک, 2 آیتیں پیش کر دی. دعویٰ ہے کیا رسول خدا کا دین سب دینوں پہ غالب آ گیا؟ دلیل ابھی تک نہیں آئی. کب آئے گی؟ کہا چلو توحید کے محافظت کرنے والوں سے پوچھتے ہیں. مولا آپ کے گھرانے سے بڑھ کے توحید کا محافظ ہی کوئی نہیں. یہ کیا ماجرا؟ کہا صبر کرو, اس کی دلیل کے لیے تمہیں انتظار کرنا پڑے گا. مولا کب تک؟ کہا جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا. میرے دوستوں میرے عزیزوں, قرآن کو اس انداز سے پڑھیے. میں شکر گزار, قرآن کو اس انداز سے ہر آیت پہ دقیقاً رکو, اس کو سوچنے کی کوشش کرو. ایک آیت کو 5 مرتبہ پڑھو, اس کے مختلف ترجموں کی طرف اپروچ کرو, اور اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے علماء سے پوچھو, اور اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے مصلی پہ بیٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کی بارگاہ میں دعا مانگو. جس صاحب کا تذکرہ ہے نا, جو کربلا گئے ہیں, انہوں نے دیکھا. آخری فقرہ مصائب ہے. یوں تو جا بجا غریب زہرا کے روزے پر صحن مبارک میں جو نیلے بیک گراؤنڈ کے ساتھ عبارتیں لکھی ہیں, وہ ساری کی سارے وہ سلام ہیں جو زمانے کے امام نے اپنے غریب جد پہ کیے ہیں. شب جمعہ ہے, یقیناً ہمارے مولا ہمیں دیکھ رہے ہیں. ایک مقام آتا ہے, ایک شارع ہے کربلا میں, اس شارع کو شارع سدرہ کہتے ہیں. بڑی مشہور شارع, شارع سدرہ. اس شارع کے ایک جانب یعنی ایک کارنر پہ روضہ حسین کا دروازہ ہے. اس دروازے کو باب سدرہ کہا جاتا ہے. اور اس شارع کی دوسری جانب
یعنی دوسرے کونے پہ مقام امام زمانہ بنا ہے. جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، جو نہیں گئے ان آنسوؤں کے طفیل پاک پروردگار آپ سب کو روضہ حسین کا دیدار نصیب فرمائے. اس سے بڑی دعا میرے پاس اس ذکر کرتے وقت کوئی اور نہیں. یعنی ایک جانب مقام صاحب زمان، ایک جانب روضہ حسین. فاصلہ 1.5 سے 2 کلومیٹر کا ہے مقام صاحب زمان سے روضہ غریب زہرا تک. علماء بتلاتے تھے، جب مقام امام زمان کے بارے میں پوچھتے تھے، علماء بتلاتے تھے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں امام اپنے غریب جد کے زائرین کا استقبال کرتے ہیں، اور یہ وہ مقام ہے جہاں مولا خون کے آنسو بہاتے ہیں. میں اس جستجو میں لگا کہ اگر استقبال ہی کرنا ہے زائرین کا اور خون کا آنسو بہانے ہیں تو جد کا روضہ سامنے ہے، مولا اسی مقام پہ آ جائیں. یہ 1.5 سے 2 کلومیٹر کا فاصلہ ایسے کیوں؟ کئی سال اس سفر میں رہا ہوں میں، اس تحقیق کے سفر میں. اپنے اساتذہ سے پوچھا، اور جب ان کی بتلائی ہوئی راہ کو مشعل راہ بنایا تو جس نتیجے پہ آیا وہ نتیجہ سن رہے ہیں. جانتے ہو یہی سوال میرے مولا کے امام زمان کے نائب میں سے ایک نائب نے کیا تھا. مولا جد کا روضہ سامنے ہے، وہاں جا کے پرسا دیجئے، وہاں زائرین کا استقبال کیجیے. 1.5 سے 2 کلومیٹر کا فاصلہ کیوں؟ خون کے آنسو بہانے ہیں وہاں بہائیے. یہ 1.5 سے 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. میرے مولا فرماتے ہیں سنو، جب سوال سنا نا کہ تو جانتا ہے میں یہاں خون کے آنسو کیوں بہاتا ہوں؟ نہیں مولا. فاصلہ ذہن میں رکھنا 1.5 سے 2 کلومیٹر کا. مولا کیا ایسا ماجرا ہے؟ مولا نے فرمایا سنو، یہ وہ مقام ہے جہاں میرے جد حسین نے زین چھوڑی تھی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. وہاں سے 1.5 سے 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. یہ سب جانتے ہو نا، جب حسین نے زین چھوڑی تو تیروں میں چھپے ہوئے تھے حسین، تیروں میں چھپے ہوئے تھے. اور جب غریب زہرا نے زین چھوڑی نا تو کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی جو قریب آ کے دیکھ سکے حسین ہیں یا دنیا سے رخصت ہو گئے. شمر ملعون کہتا ہے میں بتلاتا ہوں. کہا کیا کرنا ہے؟ کہا بس اپنے سواریوں کے رخ کو حسین کے خیموں کی جانب کر دو. اس ملعون کا یہ جملہ کہنا تھا. روایت کہتی ہے، زمانے کے امام فرماتے ہیں میرا غریب جد کوہنیوں پہ اٹھا ہے اور آواز دی اور شمر ابھی میں زندہ ہوں. نائب نے ہاتھوں کو جوڑ کر روتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ یہ سوال کیا، بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ، مولا پھر 2 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، قتل گاہ بڑی دور ہے، تیرا جد تیروں میں چھپا ہوا تھا، مولا وہاں تک کیسے پہنچے؟ زمانے کا امام روتا جاتا تھا، فرماتا جاتا تھا کبھی میرا جد کوہنیوں پہ چلتا تھا، کبھی گھٹنوں پہ چلتا تھا. ہائے محمد کا نواسا. اللہم لنا ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعنا ولا ذلك. اللہم لنا ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعنا ولا ذلك. اللہم لنا ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعنا ولا ذلك. پالنے والے اس عبادت کو بارگاہ میں مقبول فرمائے. حاضرین کی ہر حاجات شریعہ کو بحق ذکر امام زمان قبول و مقبول فرمائے. جو بیمار ہیں بحق بیمار کربلا، بحق مولا سید سجاد، ان سب کو صحت کلی عنایت فرمائے. بالخصوص استاد محترم قبلہ آیت اللہ علامہ طالب جوہری علیل ہیں. پروردگار آپ کی بارگاہ میں واسطہ محمد آل محمد کا، امام سجاد کا واسطہ دیتے ہیں. قبلہ کو صحت و سلامتی عنایت فرمائے. پالنے والے آپ کی بارگاہ میں واسطہ محمد آل محمد کا، آپ کی بارگاہ میں واسطہ چاہتا معصومین کا، ہم سب کو روضہ حسین کا دیدار نصیب فرمائے. پالنے والے سب کو مقدس مقامات کی زیارت سے مشرف فرمائے. ہم سب کو سیرت و کردار آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
علماء حق کے سائے کو سر پہ قائم دائم فرمائے، شیعان اہل بیت کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، دشمنان شیعان آل محمد کو نیست و نابود فرمائے۔ روایت کا فقرہ ہے، شب جمعہ ہے، میرے مولا فرماتے ہیں جب بھی میرے ظہور کی تعجیل کی دعا کرنا، شب جمعہ بیٹھے ہو ذکر امام زمان کا فرشی، جس کے دل میں تڑپ ہے کہ مولا کا ظہور ہو جائے، مولا فرماتے ہیں جب بھی میرے ظہور کی تعجیل کی دعا کرنا، شام والی بی بی کا واسطہ دے، آؤ مل کے واسطہ دے، پالنے والے آپ کی بارگاہ میں علی کی علی بیٹی کا واسطہ، اس بی بی کا واسطہ دیتے ہیں جو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام اپنے بچوں کو نہیں روئی، اور جب مدینہ اپنے گھر بھی پہنچی تو جناب عبداللہ نے بلایا، بی بی نے کہا عبداللہ اپنے بیٹوں کی جنگ پوچھنا چاہتا ہے، جناب عبداللہ کہنے کہ نہیں آقا دادی میرے مولا بھی کیا بیٹی، علی کی پاک بیٹی نے حسین پہ بیتا ہوا لمحہ لمحہ بیان کیا، اور جب کر چکی نا اپنے گھر میں، بی بی اپنے صحن پہ کھڑی ہوئی، چند قدم آگے بڑھائے، نگاہوں میں آن محمد کے حضرے آ گئے، اب کربلا کا رخ کیا، جھولی پھیلائی، اے میرے بچوں ماں کو معاف کر دینا، کس کس کا ماتم کرتی رہنا، پالنے والے اس شہزادی کا واسطہ دیتے ہیں، یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، تمام مؤمنین کو معرفت مولا نصیب فرما، ہم سب کو مولا کی سیرت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کو مولا کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعین حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔